السلام علیکم۔ پہلے سبق کے کوئز کے ساتھ اپنے بیٹے بیٹیوں اور بھائیوں بہنوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج پتہ چلے گا کہ پہلا سبق کس نے یاد کیا ہے۔ جی بیٹا، تو بتلائیے کہ ضواحک کیا تھا؟ جی، اس بیٹے نے بالکل ٹھیک بتلایا۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو بھی یاد ہوگا۔ اچھا، اب بتائیے کہ طاحن کیا تھا؟ شاباش، اس بیٹی نے بالکل ٹھیک بتایا۔ آپ لوگوں کا بھی یہی جواب تھا نا؟ اچھا، اب آخری سوال بتلائیے کہ حافہ کیا ہے؟ جی، بھائی جان نے بالکل ٹھیک بتایا۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو بھی یاد ہوگا۔ تو بیٹو، جن لوگوں کو پچھلا سبق یاد ہے وہ اگلے سبق کے لیے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بیٹو، دوسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مخارج حروف کی تفصیل اس سبق میں بیان کی جائے گی۔ بیٹو، پہلے سبق میں تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ ناک، منہ یا حلق کے کون سے مقامات ہیں جہاں سے عربی حروف ادا ہوتے ہیں۔ آج اس کی کچھ تفصیل آئے گی۔ یہاں ایک فائدہ یا قاعدہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کر دیا جائے اور اس کے شروع میں حمزہ زبر لگا دی جائے۔ بیٹو دیکھو، الف کے اوپر جب زبر زیر یا پیش آ جاتی ہے تو الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جایا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ ہے کہ بھی یہاں تو الف پہ زبر ہے اور اس کو حمزہ کہہ رہے ہیں۔ بیٹو، الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یا جزم آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا۔ الف اس خالی حرف کو کہتے ہیں جس پر زبر زیر پیش یا جزم موجود نہ ہو۔ تو جب کسی حرف کو ساکن کر دیا جائے اور اس کے شروع میں حمزہ زبر لگا دی جائے تو جہاں اس حرف کی آواز ٹھہر رہی ہوتی ہے وہی اس کا مخرج ہوتا ہے۔ تھوڑی مثالیں ملاحظہ فرمائیں، جیسے اب دیکھیے یہاں با ہے، اس کو ساکن کیا، اس کے شروع میں حمزہ زبر والا لے کے آئے اب تو آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ ہماری آواز جب ٹھہرتی ہے تو ہمارے ہونٹوں کے اندرونی کنارے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اور یہی با کا مخرج ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے، اج یہاں جیم ہے اور یہ زبان کے وسط سے اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہو رہا ہے اور یہی اس کا مخرج ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے، اط یہاں طا ہے جو کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے یہ حرف اط اور یہی طا کا مخرج ہے۔ اگلا لفظ ہے یہاں حرف عین ہے جو کہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آواز حلق کے درمیان میں ٹھہر رہی ہے۔ اگلا لفظ ہے اقو یہاں حرف قاف ہے جو کہ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل کے نرم تالو سے ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری آواز وہیں ٹھہر رہی ہے، اقو۔ آگے بیٹو، ہر مخرج اور اس سے نکلنے والے حرفوں کی تفصیل آ رہی ہے۔ جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، واو مدہ، یا مدہ اور الف جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ بیٹو، واو مدہ کہتے ہیں کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو، جیسے قولو میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف لام پہ پیش ہے۔ یا مدہ کہتے ہیں کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے مالکی یوم الدین، دین تو یا ساکن ہے اور اس سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے۔ اور الف مدہ اس کو کہتے ہیں کہ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، جیسے قولو میں قو الف سے پہلے،
قوف ہے اور اس کے اوپر زبر ہے. تو واو مدہ ہو یا مدہ ہو الف مدہ ہو، ان تینوں کی آوازیں جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے پیدا ہوتی ہیں. حلق سے ادا ہونے والے حروف کی تفصیل. حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ملا ہوا ہے. عین اور ہا وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. عین ہا. اور غین خا ادنی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب میں ملا ہوا ہے. قوف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل کے نرم تالو سے ادا ہوتا ہے. قوف. کیف قوف کے مخرج سے تھوڑا منہ کی جانب میں ہٹ کے زبان کی جڑ اور اوپر کے قدرے سخت تالو سے ادا ہوتا ہے. کیف. جیم شین یا سے مراد یہاں یا متحرک اور یا لین ہے. بیٹو یا متحرک کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ یا جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، تو اس کا یہ مخرج ہوگا جو ابھی بیان کیا جائے گا. اور اسی طرح یا لین، بیٹو یا لین وہ کہلاتی ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو، جیسے سیفن. سیفن یا ساکن ہے اور اس سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے. سی یہ یا لین ہے. تو اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ زبان کے وسط، درمیان اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں. جیم شین یا متحرک اور یا لین. غاد زبان کا حافہ یعنی زبان کی کروٹ جب اوپر کی دائیں یا بائیں والی 5 داڑوں سے لگے تو پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے. 5 داڑیں کون سی بیٹو؟ زواحق 1، طواحن 3، 4 ہو گئیں اور آخر کی نواجس. تو جب زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں والے اوپر کی 5 داڑوں سے ٹکراتی ہے تو پھر اس حرف کی آواز پیدا ہوتی ہے. واد. لام زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے دائیں یا بائیں مسوڑوں کو لگے تو پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے. لام. نون جب زبان کا کنارہ ثنایا، رباعی یا انیاب سے ٹکرائے تو پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے. نون. را زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. را. قا. دال. تا زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کی جڑ سے لگے تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں. قا. دال. تا. وا. ذال. ثا زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے کنارے سے لگے تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں. وا. ذال. ثا. صاد. زا. سین زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیہ سے بھی ملے تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں. صاد. زا. سین. فا
ثنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. فا واو با میم، یہ تینوں حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. واو سے مراد یہاں واو متحرک ہے، یعنی واو کے اوپر اگر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو تو وہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوگی. اور واو لین ہے. واو لین کہتے ہیں بیٹوں کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو، جیسے او، خوفن میں خو، خو واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے. تو واو با میم دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. با ہونٹوں کے اندر والے حصے جو تری والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے، اور میم ہونٹوں کے بیرونی حصے سے جو خشکی والا حصہ ہوتا ہے. غنہ یہ خیشوم یعنی ناک کی ہڈی سے ادا ہوتا ہے، یعنی غنہ کرتے ہوئے انسان کی آواز ناک کی طرف جاتی ہے.